يا وجيه الدين والكرم وحليف العلم والحكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين، نبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عزیزان گرامی، بزرگوں اور عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ صفر المظفر اختتام پذیر ہے، جس کا نصف حصہ گزر چکا ہے۔ ماہ صفر کی ابتدا ہی سے ماہ ربیع المنور کی خوشبوئیں، اس کی مسرتیں اور اس کی بہاریں ہمیں محسوس ہونے لگتی ہیں۔ بڑے قریب ہیں ہم ماہ ربیع المنور کے۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ پروردگار عالم اس ماہ مقدس کا صحیح طور پر احترام اور اس کی صحیح طور پر قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہر حال میں، ہر زمانے میں، ہر وقت ماہ ربیع المنور جب آتے ہیں تو مسلمانوں کے ہر طبقے میں ایک بے انتہا سرور اور کیف اور بہاریں اور خوشیوں اور مسرتوں کی کیفیت محسوس کی جاتی ہے، اور خصوصیت سے جب دنیا بھر کے اندر ایک قسم کا افراتفری کا ماحول ہو، بے چینی اور بے سکونی کا ماحول ہو، اور دنیا پوری ظلم و تشدد اور عدم مساوات اور طرح طرح کے ظلم کا شکار ہو، جہاں پر کمزوروں، یتیموں، بیواؤں، بے سہاروں، مظلوموں کا کوئی پوچھنے والا نہ ہو، جس ماحول میں کمزور مزید کمزور ترین ہوتا جائے اور طاقتور مزید طاقتور ہوتا جائے، جس میں بڑوں کو چھوٹوں کا خیال اور شفقت نہیں اور چھوٹوں کو بڑوں کا ادب اور لحاظ نہیں، اور جس ماحول میں ایک انسان دوسرے انسان کی ہمدردی کا تصور بھی نہیں کرتا، بلکہ ایک دوسرے کا استحصال اور ایک دوسرے کی طرف سے نفرتیں اور عداوتیں اور ایک دوسرے کی طرف سے
مختلف قسم کے دل میں رنجشیں رکھتا ہو، جہاں پر انسان خود دوسرے انسان کے خون کا پیاسا ہو، جس دنیا کے اندر کوئی انسان اپنی عزت اور عصمت اور اپنی مال و دولت کی امن و امان اور اس کی حفاظت کے بارے میں پریشان ہو، جس دنیا کے اندر انسانیت گویا کہ اپنی موت آپ مر رہی ہو، خصوصیت سے جیسے جیسے یہ حالات آئیں گے، لوگ بے ساختہ بلا کسی تفریق مذہب و ملت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دل کی گہرائیوں سے یاد کریں گے، دل کی گہرائیوں سے بے چینی و بے قراری کے ساتھ اپنے دل کی آواز سے پکاریں گے کہ ہے کوئی مسیحا اور ہمیں بچانے والا، اس دنیا کا راہبر اور رہنما کہ دنیا کو طرح طرح کی اس جیسی کھٹا ٹوپ تاریکیوں سے، ظلم و بربریت سے اور غیر انسانیت سے نکال کر کے کوئی انسانی راہ راست پر ڈال دے۔ پوری انسانی تاریخ ہزاروں سال کی اس پر اگر نظر دوڑائیں، اس پر اگر نظر کریں اور اسے ریوائز کریں اور اسے دیکھیں، تعصب کی عینک نکال کر، تعصب کی آنکھوں کو ہٹا کر، دنیا کا کوئی شخص ہو، دنیا کا کوئی فرد ہو، کسی مذہب کا ماننے والا ہو، کسی ملت سے جڑا ہوا ہو، کوئی لینگویج کا بولنے والا ہو، کوئی تہذیب میں رہنے والا ہو، اگر وہ تعصب کو ہٹا کر اگر تاریخ انسانیت، انسان کی معلوم تاریخ جو ہے اس کے اندر جانچتا ہے، پڑتال کرتا ہے اور ڈھونڈتا ہے، تو دنیا کی ایک کامل ترین، اکمل ترین، مکمل ترین، معظم ترین اگر شخصیت کا پتہ چلتا ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ میرا تو حق بنتا ہی ہے، میں تو مسلمان ہوں، میں تو ان کا نمک خار ہوں، ان کے ٹکڑوں پہ پلنے والا ہوں، ان کا نام لیوا ہوں، میری دنیا بھی ان کی خاطر ہے، میری آخرت بھی ان کے نام پہ قربان ہے۔ مجھے اور آپ کو تو ان کے نام لیتے لیتے ہی جینا ہے اور مرنا بھی ہے تو ان کا نام لیتے لیتے مرنا ہے۔ میں اور آپ کی بات نہیں کرتا، دنیا کے بڑے بڑے جن کو دانشور دنیا کہتی ہے، جن کو بڑے بڑے فلاسفر دنیا کہتے ہیں، جنہوں نے پوری انسانی تاریخ بہترین انداز میں پڑھا ہے اور اس کے اندر سے چنندہ سلیکٹڈ لوگوں کو چن کر کے نکالا ہے اور نکال کر بار بار ریوائز کیا ہے، بار بار ان کی زندگیوں کو پڑھا ہے، کھنگالا ہے کہ وہ کون ذات ہو سکتی ہے جو مکمل ترین، جس کے اندر ایک پرابلم اور ایک قسم کا عیب ان کی زندگی میں نہ ہو، اور وہ پوری انسانیت کے لیے اپنی زندگی کو وقف کیا ہے، اور جن کی زندگی کے اندر سب سے کامل ترین اور سب سے کامیاب ترین شخص اگر اپنے مشن میں کوئی ہے تو اس میں انہوں نے 100 لوگوں کو چنا ہے، پوری دنیا کی معلوم تاریخ سے 100 لوگوں کو، 100 لوگوں کو چنا ہے، اور وہ 100 لوگوں کو الٹ کر، پلٹ کر، پلٹا کر، آگے سے پیچھے سے ان کی پوری ہسٹری کو جانچ کر بار بار اسے ریوائز کر کر دیکھا، اس کی ترتیب بنائی، پہلے والے کو بعد، بعد والے کو پہلا، بہت کچھ کوشش کرنے کے باوجود، اسلام سے اندرونی طور پر تعصب ہونے کے باوجود، جب وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ہر طریقے سے دیکھا جائے، اس دیواتی زندگی میں دیکھ لو، معاشرتی زندگی میں دیکھ لو، انفرادی زندگی میں دیکھ لو، لوگوں کی سماجی زندگی میں دیکھ لو، راتوں کے لحاظ سے دیکھ لو، دن کے لحاظ سے دیکھو، اپنوں کے لحاظ سے دیکھو، غیروں کے لحاظ سے دیکھو، ہر اعتبار سے اگر دیکھا جاتا ہے تو پھر وہ ایک ہی نام بار بار نکلتا ہے، وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انہوں نے پوری کتاب لکھی ہے، تاریخ کی 100 کامیاب ترین شخصیات جسے مکمل کہا جا سکتا ہے، اور اس میں سب سے اولین درجے پر اگر ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کتاب کسی مسلمان کی لکھی ہوئی نہیں ہے، یہ کسی غیر کی لکھی ہوئی کتاب ہے،
کسی انگریز کی لکھی ہوئی کتاب ہے اور دنیا میں بہت مشہور ہوئی، ہر زبان میں اس کا ٹرانسلیشن کیا گیا۔ چیلنج تھا ان کے سامنے کہ کس کو پہلا درجہ دیا جائے۔ ایک طرف اس کی اپنی پوری قابلیت، تاریخ لکھنے والے کی بڑی خصوصیت یہ ہونی چاہیے کہ وہ غیر جانبدار ہو، اس کی قابلیت، اس کی امانت داری، اس کی غیر جانبداری، اس کی باتوں کی تصدیق، ایک طرف اس کی پوری مہارت اور پورا فن ہے، اور دوسری طرف تاریخ کی سچائی ہے، تاریخ کی حقیقت ہے۔ تعصب سے اگر دیکھتا تو پتہ نہیں وہ کیا فیصلہ کر دیتا۔ وہ جانتا ہے کہ اس دنیا کے اندر مسلمان کے دشمن بہت ہے، وہ جانتا ہے کہ وہ لکھنے کے بعد اس کو سراہا نہیں جائے گا، لیکن اس کی اپنے فن اس کو کہتا تھا، اس کی اپنی دیانتداری، اس کا اپنا پروفیشن اسے للکار کر کہتا تھا کہ تو ایمانداری کے راستے سے نہ ہٹ، تجھے جو دکھ رہا ہے لکھنا شروع کر دے، اور لکھا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ نے اپنے نبی کو اپنی پیغمبری کے لیے ایسی ویسی شخصیت کو اللہ نہیں چنتا ہے۔ رب ذوالجلال جانتا ہے کہ اپنی پیغمبری کے لیے ہم نے کس کا سلیکشن کیا ہے۔ اللہ جانتے ہیں، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ اپنے پیغام کو پہنچانے کے لیے، اپنی پیغمبری کے لیے اللہ کس کو سلیکٹ کیا ہے، اللہ کا سلیکشن کیا ہے، اللہ جانتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ کو اللہ رب العزت نے بے عیب پیدا کیا، پوری انسانیت کے لیے مشعل راہ بنایا۔ مشعل راہ یہ لفظ آپ بار بار سنتے ہیں۔ مشعل کسے کہتے ہیں؟ روشنی کو، ایک چراغ کو۔ چراغ کی اہمیت کب معلوم ہوتی ہے؟ دن کا اجالا ہے، پوری روشنی ہے، اس کے درمیان کوئی بلب کھلا ہوا یا نہ ہو آپ کو پتہ نہیں چلتا، یا آپ کا بلب کھلا ہے آپ بند کر دے، آف کر دے، آپ کو محسوس بھی نہیں ہوگا کہ کب کھلا اور کب بند ہوا۔ اتنی ضرورت آپ کو نہیں پڑتی دن کے اجالے میں۔ یہ روشنی کی ضرورت کا احساس آپ کو اندھیرا جتنا گھٹا ٹوپ اور جتنا سخت ہوتا جائے گا روشنی کا احساس ہوگا۔ روشنی کی اہمیت نکھر کر کے آئے گی۔ کسی راستے سے آپ گزر رہے ہیں، کسی سڑک سے آپ گاڑی چلاتے گزر رہے ہیں، اتفاق سے آپ کے اس راستے پر اسٹریٹ لائٹس بھی نہیں ہیں، اور اچانک اس اجنبی راستے پر آپ کی اپنی گاڑی کی لائٹ بھی بند ہو جائے تو بتائیے کہ آپ کی دل کی کیفیت کیا ہوگی؟ کس طریقے سے آپ چاہیں گے کہ میں کس کو فالو کر لوں، کس کے پیچھے چلوں، کیسا اپنے آپ کو بچاؤں؟ پتہ نہیں راستے میں کہاں گڑا ہے، کہاں ٹرننگ ہے، کہاں کیا ہوگا، کیا کچھ، آپ صرف اندازن اپنی گاڑی کو چلاتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں۔ اس اندھیرے کے اندر اگر آپ کو ایک چھوٹی سی روشنی آپ کی گاڑی کی صرف پارکنگ لائٹ بھی اگر آپ کو مل جاتی ہے تو آپ اس کے اندر دھیرے دھیرے اپنی گاڑی چلا لیتے، کیوں؟ اندھیرا ہے۔ تو روشنی کی اہمیت، جتنا اندھیرا تاریک ہوگا روشنی کی اہمیت اتنی بڑھے گی، روشنی اتنی نکھر کر آئے گی، لوگ روشنی کی طرف آئیں گے۔ عزیزان گرامی، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ایک بالکل روشن چراغ ہے، ایک عظیم روشنی ہے، ایک روشن چراغ ہے۔ سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی ایک شمع ہے۔ اللہ نے فرمایا سراجا منیرا، فرمایا کہ روشن چراغ ہے۔ اور دنیا جب کبھی تاریکی میں ڈوبے گی، پریشانیوں میں ڈوبے گی، مصیبتوں میں آئے گی، مصیبتیں گھیر لیں گے، ظلم و تشدد اس کے اندر بڑھ جائے گا، جیسا آج دنیا کا حال ہے کہ دنیا کے اندر کا کوئی انسان امن و سکون سے نہیں گزار رہا ہے، صرف کمپرومائزنگ کی زندگی ہے، ایک کو دوسرے پر اطمینان نہیں ہے، عورتوں کی عزت بے اطمینانی کا شکار، بے چینی کا شکار، عورت کی عزت کب اٹھ جائے اس دنیا کے اندر پتہ نہیں، کب ہمارے ہاتھوں کی مال و دولت کھینچ لیا جائے انسان کو پتہ نہیں۔
نہ انسان کو اپنے گھر کے متعلق اطمینان ہے، نہ اپنی جان کے متعلق، نہ اپنے مال کے متعلق، نہ اپنی عزت کے متعلق. جب باہر نکلے تب بھی بے اطمینانی، گھر کے اندر ہے تب بھی بے اطمینانی. اس سوسائٹی کا غریب اپنی فسکیاں لیتے ہوئے دم گھٹتے گھٹتے مر جائے، لیکن اس کے پڑوس میں رہنے والے کسی امیر کو تھوڑی دیر اس کی مزاج پرسی کا احساس بھی نہیں ہوتا. اس ایسی سوسائٹی جس کی برائیاں اتنی بڑھ چکی ہو، جس کی اندر گمراہیاں اتنی بڑھ چکی ہو، اندھیرا اتنا گھٹا ٹوپ ہو گیا ہو، لوگوں کی نگاہوں پہ پردے پڑ چکے ہو، صرف اندھیرے میں زندگی گزار رہے ہو، ایسی حالت کے اندر پوری دنیا متلاشی ہے، ایک چراغ کی متلاشی ہے، ایک روشنی کی تلاش کر رہی ہے، ایک راہ راست کی تلاش کر رہی ہے، ایک روشن ستارے کی تلاش کر رہی ہے. اندھیرے میں صبح ہے، اس راستے پر یہودی بھی ہے، اس راستے پر نصارہ بھی ہے، اس راستے پر بدھسٹ بھی ہے، اس راستے پر ہندو بھی ہے. دنیا کے جتنے مذاہب پائے جاتے ہیں وہ تمام کے تمام اسی شاہراہ پر ہے جس کی روشنیاں بند ہو گئی ہیں، جس کے ستارے گم ہو گئے ہیں، جس کی ہیڈ لائٹ بند ہو چکے ہیں، جہاں پر مکمل گھناؤنا یعنی انتہائی گہرا کالا پن اور سیاہی چھائی ہوئی ہے. ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں، ایک دوسرے کے ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے، ٹوٹ رہے ہیں، پھوٹ رہے ہیں، خون کی ندیاں بہ رہی ہے، ایک دوسرے سے متصادم ہے. پتہ نہیں ایک طرف جانا چاہتے ہیں دوسری طرف چلے جاتے ہیں، دوسری طرف جانا چاہتے ہیں تیسرے سے لڑکھڑا جاتے ہیں. ایسے موقع پر انہیں کوئی چیز کی ضرورت نہیں. لوگ آ کر کہیں گے کہ ارے آپ کی گاڑی ٹوٹ گئی ہے، ہم آپ کو گاڑی دیں. کوئی کہیں گے آپ کو بڑی سواری میں سوار کرائے. ایسے وقت پوری ہر وہ شاہراہ پہ رہنے والا، ہر غریب و امیر، پیدل سواری کرنے والا ہو یا سائیکل پر یا گاڑی پر یا موٹر کار میں یا بس میں یا لوری میں یا جس طریقے سے سواری کرنے والا ہو، اس کی زبان تو صرف ایک ہی لفظ ہوگا، ارے میاں دیگر چیزوں کی ضرورت نہیں، ایک لائٹ ہمارے لیے چلا دو، ہم نکل کر چلنے کے لیے آسانی ہوگی. پیدل چل رہا ہو تو وہ بھی اپنے راستے پر چلے گا، سائیکل والے کو اپنا راستہ ہوگا. ہمیں اس وقت لائٹ کی ضرورت ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے انسانوں تم زمین کے اسی راستے پر ہو اور وہاں پر ایسے برج پر ہو جہاں ٹوٹا ہوا برج ہے اور اس کی بالکل انتہا ہے. تمہیں پتہ ہی نہیں کہ برج ٹوٹتا کہاں ہے اور تمہیں گرنا کہاں ہے. فرمایا علی شفا جرف ہار فانہار بہ، ایک ایسے برج اور ایک ایسے پل کے کنارے پر جس کا کنارہ ٹوٹا ہوا ہے. پوری انسانیت اس بالکل کارنر پر آ کر کے لٹک رہی ہے. اسے پتہ نہیں کہاں پر بکھر جائیں گے، اسے پتہ نہیں کہاں پر جان کھو جائیں گے، اور ہزاروں لاکھوں وہیں پر آ کر کے اپنی جانیں گنوا رہے ہیں، اپنی انسانیت توڑ رہے ہیں، بے چین و بے قرار ہے اور اس وقت مانگتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہمارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک روشنی بنا کر کے بھیجا ہے، ایک انتہائی عظیم چمکتا ہوا سورج بنا کر کے بھیجا ہے، ایک عظیم سورج بنا کر کے بھیجا. عزیزان گرامی، آج دنیا آج سے پہلے اتنی خطرناک حالات میں دنیا نہیں تھی. آج جو گمراہی اور جس طریقے سے علم ہونے کے باوجود انسان اندھیرے میں ہے اور پوری دنیا کا انسان، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے یہ پوری انسانیت کی خاطر آپ کو بھیجا ہے. وما ارسلناک الا کافۃ للناس، پوری انسان یہ میرے بندے ہیں، یہ میری مخلوق ہے، ان تمام کے اندر وہ جوہر ہے میرے خلیفہ بننے کا. ان کو میرے نقش قدم، ان کو میری راہ پر لانے، ان کو راہ راست دکھانے، ان کو صحیح کرنے کے لیے میں نے آپ کو بھیجا ہے. یہ آپ کی ذات صرف کوئی مخصوص طبقے کے لیے نہیں ہے، مخصوص قوم کے لیے نہیں ہے، مخصوص زبان بولنے والوں کے لیے نہیں ہے، مخصوص مکتب فکر کے لیے نہیں ہے. آپ کی ذات عالی پوری انسانیت کے لیے ہے. وما ارسلناک الا کافۃ للناس، جتنے انسان روئے زمین پر پائے جاتے ہیں کھلے طور پر اللہ فرماتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کسی ایک قوم کی جاگیر نہیں ہے، یہ پوری قوم کے ہے.
چاہے وہ یہودی ہو تو ان کے لیے بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ عیسائی ہے تو ان کے لیے بھی ہے، ہندو ہو تو ان کے لیے بھی ہے، بدھسٹ ہو تو ان کے لیے بھی ہے۔ اس کائنات کی ہر مکتب فکر، ہر مذہب، ہر غریب، ہر امیر، بادشاہ سے لے کر کے فقیر تک، جاہل سے لے کر کے بڑے سائنٹسٹ تک، انتہائی کام کرنے والے آدمی سے لے کر کے بیکار آدمی تک، ہر انسان کے لیے ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری سلوشن ہے، آخری راستہ ہے، اور وہ ان تمام کے لیے راہ راست اور ہدایت دینے والی ذات ہے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں آپ کا تعارف کروایا تو مختلف مقامات پر مختلف انداز میں، یہ نہیں فرمایا کہ آپ عرب کے نبی ہے، آپ مسلمانوں کے نبی ہے، آپ مسلمانوں کے ایریوں کے نبی ہے، کہیں نہیں فرمایا، بلکہ جہاں کہیں تعارف فرمایا اپنی ربوبیت کے ساتھ رب العالمین اپنا نام کہا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین فرمایا۔ جس طریقے سے میری ربوبیت کی کوئی حد اور انتہا نہیں ہے، کوئی باؤنڈریز نہیں ہے، اسی طریقے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، ان کی رحمت، ان کی پیغمبرانہ کوششیں اور ان کی تمام امن و امان کے قیام کی بھی کوئی حد بندی اور کوئی باؤنڈریز نہیں ہے، یہ بھی لامحدود ہے، اور جس طریقے سے اللہ کی ربوبیت لامحدود ہے۔ عزیزان گرامی، پھر کیا ہو رہا ہے؟ جان لیا روشنی ہے، لیکن اس روشنی سے استفادہ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ دشمنیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ پرابلمز کیوں آ رہے ہیں؟ کس وجہ سے یہ دنیا اس طریقے کی گھٹا ٹوپ تاریکی میں ڈوبی جا رہی ہے؟ اس کی مثال بھی آپ سمجھیں۔ روشنی جو ہوتی ہے، مثال کے طور پر اب آپ دیکھتے ہیں کہ آج کے زمانے میں الیکٹرانک جتنے بھی یعنی بلبس لگے ہوئے ہیں اس کے اطراف ایک حباب ہوتا ہے، پہلے چراغ ہوتا تھا۔ جو حضرات چراغ دیکھے ہیں وہ جانتے ہیں، جن کے پاس پرانے چراغ موجود ہے جس کے اندر تیل ڈالا جاتا تھا اور ایک چراغ کی ایک بتی نکلتی اور اس کے اندر سے تمام روشنی ہوتی اور اس کے آزو بازو حباب ہوتا تاکہ ہوا کی وجہ سے وہ روشنی گل نہ ہو جائے۔ روشنی ضرور ہوتی، لیکن جیسے وہ چراغ جلتا ہے پوری روشنی پورے اطراف ہوتی ہے، لیکن دھیرے دھیرے اس کی باہر سے آنے والی ہوائیں اور اس بتی کے آزو بازو ہونے والے کچھ دھوئیں کی وجہ سے پورا آزو بازو کا تمام اس کا جو حباب ہوتا ہے، جو کانچ کا اطراف کا گلاس ہوتا ہے، دھیرے دھیرے اس پہ گرد و غبار جم جاتی ہے، اس کے اوپر سیاہی آ جاتی ہے، اس کے اوپر کالا پن آ جاتا ہے۔ تو اس استعمال کرنے والا یہ دیکھیں کہ جب کالا پن بڑھتا جاتا ہے تو وہ اندر کی روشنی بالکل مدھم سی نظر آتی ہے، کمزور سی نظر آتی ہے، دھیرے دھیرے اطراف کا روشن ماحول اندھیرا ہونا شروع ہو جاتا ہے، ہوتے پوری روشنی ایک دم بالکل بند ہو کر کے رہ جاتی ہے۔ تو اصل میں وہ روشنی تو روشنی ہی ہے، روشنی کا کوئی قصور نہیں ہے۔ روشنی ابتدا میں جس طریقے سے چمک رہی تھی، روشن کر رہی تھی، وہ ابھی بھی ویسے ہی روشن کر رہی ہے، لیکن وجہ کیا ہے کہ اس روشنی کی روشنی کو باہر آنے کون نہیں دے رہا ہے، وہ روشنی کو پورا پھیلنے کون نہیں دے رہا ہے۔ تو پتا چلا روشنی تو چمک رہی ہے لیکن اس کو باہر نہیں آنے دینے والا وہ اطراف کا گلاس ہے جس کے اوپر دھول و گرد جم گئی ہے۔ جو تو کام تو اس کا یہ تھا کہ وہ آپ آزو بازو کی ہواؤں سے بچائے، لیکن اب خود اس کے اوپر اتنی گرد و غبار جمع ہو گئی کہ وہ اب اندر کی روشنی کو باہر آنے نہیں دیتی۔ بالکل یہی حال دنیا کے اندر ہے۔ سیدنا محمد الرسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ 1400 سال پہلے جس طریقے سے ایک روشن چراغ تھی، آج بھی وہی ہے۔ ان کی تعلیمات قرآن پاک میں محفوظ ہے، ان کی تعلیمات احادیث کریمہ میں محفوظ ہے، ان کا کیریکٹر دنیا کے سامنے مشہور ہے، ان کی ذات عالی دنیا کے اندر ایک روشن چمکدار ستارہ ہے۔ غیر بھی جانتے ہیں کہ یہ نجات دہندہ اگر کوئی ذات ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، لیکن افسوس ہے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا تھا
کہ آپ کے مومنین، آپ پر ایمان لانے والے، آپ کے امتی آپ کے مددگار ہوں گے۔ یقیناً صحابہ کرام حضور کے مددگار رہے، حضور پر آنے والے حملوں کو رکاتے تھے، ان پر ہونے والے اعتراضات کو دور کرتے تھے، اپنی ذات کو، اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے بطور نمونہ، بطور چیلنج پیش کرتے تھے کہ تم محمد الرسول اللہ پر اعتراض نہ کرو، ہم ان کے غلام ہیں، ہمارے اندر کوئی خامی نکال دو، اگر تمہارے پاس دم ہو تو تم ہم میں خامی نکالو تو پھر ہمارے نبی تک جانا، اگر تمہیں ہم میں کوئی خامی نظر نہیں آتی، ہم انسانیت کے پروردہ ہیں، ہم غریبوں، یتیموں، بیواؤں، بے کسوں، بے سہاروں کے مددگار ہیں، ہم ہر ایک کے اندر ہمدردی و شفقت چاہتے ہیں، ہم بڑوں کا ادب اور چھوٹوں پہ شفقت کرتے ہیں، عورتوں کا احترام کرتے ہیں، عورتوں اور بے کسوں کی ہم سہارا بنتے ہیں، غریبوں کو کھلاتے ہیں، بھوکوں کو کھلاتے ہیں، یتیموں اور بے سہاروں کے کپڑے آنکھ کے اوپر کپڑا پہناتے ہیں، ہم دنیا بھر کا لحاظ رکھتے ہیں۔ تو ہم نے یہ سیکھا ہے ہمارے آقا محمد الرسول اللہ سے، خبردار تم اگر وہاں تک جانا ہو تو ہم سے ہو کر کے جانا ہے، ہم سینہ سپر ہے تمہارے سامنے، پہلے ہمارا مقابلہ کرو اخلاق میں، کردار میں، کیریکٹر میں، اس کے بعد جانا ہمارے آقا کی دہلیز کے اوپر۔ اللہ نے مسلمانوں کو ایسے بنایا تھا جو روز اول کے پہلی صدی، دوسری صدی، تیسری صدی کے مسلمان ایسے ہی جس طریقے کے چراغ کے اطراف کا حباب طوفانی ہواؤں سے اس چراغ کو بچاتا ہے، ایسا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پروٹیکشن کیے، لیکن بعد کے حالات ایسے ہوئے کہ وہی کانچ تو رہی لیکن وہ باہر کے اثرات کو، وہ دھول گرد کو اتنا قبول کی کہ اپنی وہ پوری کانچ کا اثر ختم کر ہوا یہ کہ وہ بالکل حباب کالا پڑ گیا، سیاہ پڑ گیا۔ ذات محمد الرسول اللہ تو وہی ہے، ان کے کیریکٹر وہی ہے، ان کے عادات و اطوار وہی ہے، لیکن ان کے ذات کے اطراف ہمارا اطراف کا پورا ماحول بنا ہوا ہے، دائرہ میرا اور آپ کا بنا ہوا ہے۔ اس دبیز دیوار کے پیچھے سے آقا کا چہرہ نظر نہیں آ رہا ہے دنیا کو، ان کی روشنی نظر نہیں آ رہی ہے دنیا کو۔ میں اور آپ سد راہ کی طرح، رکاوٹ کی طرح آقا کے چہرے کے سامنے ٹھہر گئے۔ دنیا چاہتی ہے کہ ہمارے نجات دہندہ کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں، کام تو ہمارا یہ تھا کہ ہم ان کے لیے راستہ فراہم کر اپنے آپ میں آقا کے صفات کو دکھاتے، ان کے اخلاق و کردار کو دکھاتے۔ وہ کانچ کے حباب کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس روشنی کو چوطرف پھینکے، اس روشنی کو چوطرف پھیلائے، نہ کہ اس روشنی کو روکے۔ یاد رکھے ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو اس دنیا میں عام ہونے سے روکنے والے میرے اور آپ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ دنیا میں لوگ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں تو مجھے دیکھ کر، آپ کو دیکھ کر۔ قرآن تو مساجد کے اندر، مدارس کے اندر، تاخچوں میں رکھا ہوا ہے، عربی زبان کی احادیث کریمہ تو وہاں موجود ہے۔ چلتا پھرتا مسلمان جب بازاروں میں ہے تو میرے اور آپ کی صورت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے مسلمان سے جو وعدہ لیا گیا، ہاتھ پکڑ کر ایمان کی بیعت لی گئی، سنو تم آج سے محمد الرسول اللہ کے نمائندے ہو، ان کے جانشین ہو، تم ان کے نمائندے اور ترجمان ہو، تم ان کے ایمبیسڈر ہو۔ لوگ تمہارے چہرے میں، تمہاری کیفیت میں، تمہارے عادات و اطوار میں، تمہارے گفتگو کے انداز میں، تمہارے رہنے سہنے میں، تمہارے خاندانی مزاج میں لوگ محمد الرسول اللہ کو دیکھیں گے، ڈھونڈیں گے، تلاش کریں گے۔ آج بھی تلاش کرنے والا آتا ہے، مسلم ممالک میں آتا ہے، مسلم گھرانوں میں آتا ہے، مسلم محلوں میں آتا ہے، مسلم مساجد میں آتا ہے۔ ڈھونڈ لو محمد الرسول اللہ کو کہاں ملتے ہیں، پالو محمد الرسول اللہ کو کہاں ملتے ہیں۔ ہماری آبادیاں خالی ہے آقا سے، ہمارے ممالک میں جائے تو وہاں ہر ایک کا اپنا الگ مزاج ہے، ہر ایک کی اپنی ایک کیفیت ہے، ایک دوسرے کو اپنی انانیت سے اپنے آپ کو سنبھالنے، اپنی عزت کو سنبھالنے سے فرصت نہیں ہے، ہر ایک دنیا کی محبت میں پڑا ہے۔
ایک دوسرے پہ قربانیاں دینا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر کو آپ کیا جانیں؟ دشمن آتا تھا، دشمنی کرنے آتا تھا، دشمنی کے ارادے سے آتا تھا، دل میں عزم لے کر کے آتا تھا، تلوار سونپ کر کے آتا تھا، زہر میں بجھا کر کے آتا تھا، لوگوں سے وعدے کر کے آتا تھا. لیکن وہ چہرے پاک کو دیکھتا، ان کے کیریکٹر کو دیکھتا تو گھٹنے ٹیک دیتا اور دل نکال کر کے قدموں میں ڈال دیتا. محمد پتہ نہیں تمہاری ذات سے وہ کیا جاذبیت ہے، تمہارے کیریکٹر میں وہ کیا کیفیت ہے کہ میرے پورے منصوبے اور وعدے میں بھول جاتا ہوں اور اب تم ہاتھ بڑھاؤ تمہارے ہاتھ تو قربان ہو کر کے غلام بن جاتا ہو. یہ ایک واقعہ، دو واقعے نہیں، سینکڑوں واقعات. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ مسافرین آتے، محتاج آتے، فقیر آتے. آقا کبھی کسی کو رد نہیں فرمائے، جو کچھ ہوتا دے دیتے، اگر نہیں ہوتا تو یہودیوں سے قرض لے کر دیتے. اور یہ یہودی آزمانے کے لیے ضرور قرض دیتے، انتظار میں رہتے، حضور فرماتے ہی فوراً دے دیتے، جتنا قرض مانگے دے دیتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایسے ہی ایک یہودی قرض واپس کرنے کا مطالبہ کرنے کے لیے آیا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کے اوپر ایک چھوٹی سی مکھی کا بیٹھنا بھی خدا کو گوارا نہیں. صحابہ محبت کرنے والے صحابہ کا مجمع آزو بازو ہے. وہ یہودی آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قرض کی واپسی کا مطالبہ کرتا ہے اور اتنی شدت اور اتنی سختی اور اتنی خطرناک انداز میں مطالبہ کرتا ہے. صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک کے اندر چادر ڈلی ہوئی تھی. ایک یہودی نے آ کر کے مطالبہ کیا، پہلے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اور تمہارے آباء و اجداد ایسے ہی یہ پیسہ لینا معلوم ہے، دینا نہیں معلوم. اور پھر آپ کے گردن مبارک پر رہنے والی چادر کو اس زور سے کھینچتا ہے. صحابہ فرماتے ہیں کہ آقا کے گردن کے اوپر خراش پڑ گئی اور ایک جانب آقا دھڑکنے لگے. بتائیے صحابہ کے دل پہ کیا اثر ہوا ہوگا. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت دیکھ کر حضرت عمر غصے کے مارے میں تلوار کھینچ لیے اور فرمایا آقا آپ حکم فرمائے گردن اڑا دو اس گستاخ کی. آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ پورا جواز تھا، یہ پورا حق تھا، اس جیسی گستاخی کرنے والے کا ایک ہی وقت میں خاتمہ کر دیتے. یہ ایک طرف ان کی ذات تھی، ان کی ذات کا انتقام تھا، وہ اپنا انتقام لے سکتے تھے، انتقام تھا اپنی ذات کا، اپنی عزت کا، مقام نبوت کا. اور دوسری طرف آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ رہے تھے کہ میرا جو بھی عمل ہوگا پوری دنیا دیکھے گی اور اسے ریکارڈ کرے گی. اس یہودی کی طرف متوجہ ہونے کے بغیر حضرت عمر کی طرف متوجہ ہو فرمایا عمر اتنے دن سے میری تربیت میں میرے ساتھ ہے، تم تلوار نکال کر گردن اڑانے کی بات کرتے ہو، مجھے تعجب ہے. تم تو کہنا یہ چاہیے تھا، اسے کہنا تھا نرمی سے کہ اے شخص قرض کا مطالبہ کر رہا ہے تو نرمی کے ساتھ مطالبہ کر. اور مجھے کہنا تھا کہ آقا اگر آپ واقعی اس کا قرض باقی ہے تو اس کا قرض وقت پر ادا کر دے. موقع دیکھا، اپنے صاحب کی تربیت فرمائی اور اس کی طرف پلٹے اور پلٹ کر فرمایا کہ میں نے جو وقت تمہیں دیا تھا شاید ابھی وہ وقت مکمل نہیں ہوا ہے. حضرت عمر کی ایک طرف حضور کی یہ کیفیت، دوسری طرف عمر کی یہ کیفیت دیکھ کر کے وہ غلام وہ آیا تھا یہودی قرض مانگنے کے لیے، دل میں اتنی نفرت ہے، گستاخی کر رہا ہے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کیریکٹر کا وزن، وہ کیریکٹر کا دباؤ، جو پاور تھا، وہ اپنا قرض بھی بھول گیا، وہ اپنی دشمنی بھی بھول گیا اور فوراً کہنے لگا کہ یہ کیریکٹر اور یہ اخلاق تو سوائے سچے نبی کے کسی اور کے نہیں ہو سکتے. مجھے قرض نہیں چاہیے، میں صرف آپ کے اخلاق کو آزمانے آیا تھا اور اب میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے مسلمان بنا کر کے ہمیشہ ہمیشہ غلامی میں شامل کر لیں. یہ ایک واقعہ نہیں ہے، سینکڑوں واقعات ہیں.
آج اسلام کے اطراف دیواریں میں نے کھڑا کر دی ہے. میں کہتا ہوں کہ تمہیں مسلمان بننا ہے تو یہ کرنا ہوگا، یہ کرنا ہوگا. ایسے پہلے میرے کیریکٹر اس لائق نہیں کہ لوگ مجھے دیکھ کر کے مسلمان ہو. سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا دور تھا. ایک یہودی اپنے لڑکے کو لے کر صبح صبح چہل قدمی کے لیے نکلتا ہے. راستے میں ایک کانٹی دار لکڑی پڑی ہوئی ہے جو اس کے کپڑے سے الجھ گئی، کپڑے کھنک گئی. وہ یہودی نے کہا، یہودی جو ہر دور میں مسلمانوں کے سخت یعنی نفرت کرنے والے رہے، وہ کہتا ہے اپنے بیٹے سے، کہتا ہے جو نوخیز ہے اس بچے سے کہتا ہے کہ بیٹا شاید صبح سے اس مقام سے کوئی مسلمان نہیں گزرا ہوگا. بیٹے نے کہا کہ ابا جان یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ صبح سے آپ بھی گھر میں ہیں، میں بھی گھر میں ہوں. آج کے زمانے کی کوئی ٹیکنالوجی نہیں کہ کوئی کیمرہ لگا ہو. کیسے آپ کہہ سکتے ہیں ابا جان؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں جانتا ہوں ان کے کیریکٹر کو، میں جانتا اور مانتا ہوں ان کی وفاداری کو ان کے نبی کے ساتھ. ان کے نبی نے فرمایا ہے کہ مسلمان وہ ہے جو اپنے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا لیتا ہے. اگر مسلمان صبح سے یہاں گزرتا تو یہ تکلیف دہ چیز راستے میں پڑی نہیں ہوتی، وہ ہٹا کر کے بازو ڈال دیتا ہے. مسلمانوں کی پہچان یہ ہوا کرتی تھی. لوگ یہودی اپنے بچوں کو لا کر کے راستے پر ٹھہرا کر کے دکھاتے تھے کہ دیکھو مسلمان جاتے جاتے ہر تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹاتا ہے، ہر مصیبت زدے کی مصیبت کی تکمیل کرتا ہے، پریشانی کو دور کرتا ہے، ہر ننگے کو پہناتا ہے، ہر بھوکے کو کھلاتا ہے. نہ کھا کر کھلانے والے کو مسلمان کہتے ہیں، نہ پہن کے پہنانے والے کو آقا کا غلام کہتے ہیں، خود دھوپ میں ٹھہر کر چھاؤں دینے والے کو آقا کا غلام کہتے ہیں. اس کیریکٹر کے ساتھ اسلام پھیلا تھا. اور آج بھی دنیا متلاشی ہے، اور آج بھی دنیا اسی بارے میں فکر مند ہے کہ کہاں ہے وہ وفادار محمد الرسول اللہ کے، کہاں ہے وہ وفادار محمد الرسول اللہ کے غلام. ہم ان کے ہاتھوں پر ایمان لانے کے لیے بے چین ہیں، لیکن وہ چہرے ہمیں نظر نہیں آتی، وہ پرسنالٹیز ہمیں نظر نہیں آتی. کوئی دل کی چاہتوں کے ساتھ اپنے مذہبوں کے اوپر نہیں ہے. یاد رکھیں، ہم نے اپنی کمزوریوں، اپنی غفلتوں، اپنی دنیا پرستیوں اور اپنی مالی محبتوں اور دنیا کی محبتوں کی وجہ سے اسلام کو محدود کر رکھا ہے. اسلام کے اس خزانوں کو صرف اپنے گھروں کے اندر رکھ لیا ہے. یاد رکھیں کہ یہ اسلام اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کا خزانہ چھپانے سے نہیں بڑھتا، چھپانے سے ختم ہو جاتا ہے، بانٹنے سے بڑھتا ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہمارا فریضہ ہے. اور یقین کریے، آخری بات آپ سے عرض کرتا ہوں، یہ میرا اپنا تجربہ ہے، یہ اپنی بات ہے کہ ایک شخص آتے ہیں میرے پاس، آج بھی آتے ہیں. وہ مسلمان ہو گئے، دوسرے مذہب میں تھے، کسی وجہ سے مسلمان ہو گئے، لیکن آنے کے بعد ایک طرف تو ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں، اور جب ان کی ایمانی کیفیت کو آپ دیکھتے ہیں تو ہر ریگولر جو آبا و اجداد سے مسلمان ہے وہ خوش نشر رہ جائے. جب ان کی تعریف کی جاتی ہے وہ بالکل اسلام کو بالکل صفائی اور صاف دلی کے ساتھ ایسا قبول کرتے ہیں کہ ایک زمانے سے ہم سے یہ گم تھا. کتنی بہترین بات ہے، مال غنیمت سمجھ کر کے لیتے. لیکن جب ان سے کھل کر کے بات ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ ان صاحب یہ تو ٹھیک ہے کہ مجھے جس نے اسلام کی دعوت دی میں ان کے لیے دعا کروں گا، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ میرے والد مجھ سے زیادہ سلیم الفطرت تھے، میرے والد مجھ سے زیادہ حقیقت کو جاننے والے تھے، اچھے مزاج کے تھے، لیکن میں کیا کروں کہ ان تک اسلام کی دعوت نہیں پہنچی اور وہ اسی حالت میں مر گئے، اور کل بروز قیامت میرے سامنے وہ دوزخ میں جائیں گے، باوجود یہ کہ میرے والد مجھ سے اچھے، مجھ سے ایماندار، مجھ سے شریف الفطرت تھے. اس کے ذمہ دار کون ہے؟ ہم آپ میں رہے بہت سارے مسلمانوں نے آ کر کے میرے والد سے ملاقات ضرور کی، اپنے ڈیلنگز کی، اپنے معاملات کو سلجھایا، لیکن کبھی انہوں نے تمام اپنے کاموں کے لیے، اپنے مفادات کے لیے استعمال کیا، لیکن ان کے فائدے کا نہیں سوچا، اور کبھی انہوں نے ایمان کی دعوت نہیں دی. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ تو مجھ سے ملنے والا ایک شخص ہے. ایسے کتنے لوگ ہوں گے جو ضمیر سے ہمیں دعائیں نہیں بلکہ ہم سے نفرت کر رہے ہوں گے
کہ آقا کی ذات تو تم نے اپنوں تک محدود کر لیا، اسلام کو تم نے صرف اپنی جاگیر بنایا۔ وقت اس بات کی تقاضا کرتا ہے کہ کھول دو اسلام کے دروازوں کو، کھول دو اپنے گھروں اور مساجد کے دروازوں کو۔ اسلام کبھی بھی رکاوٹ نہیں کھڑا کیا ہے اپنے درمیان۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وسعت کا اندازہ لگائے، ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، لیکن ایک بات کی اجازت دے دیجئے کہ مجھے مال سے محبت ہے، میں زکات نہیں دیتا۔ اگرچہ کہ فرض ہے، حضور نے فرمایا ٹھیک ہے زکات نہیں دیتے، چھوڑو پہلے مسلمان تو ہو جاؤ۔ ایک شخص نے آ کر کہا کہ مجھے صرف 2 ہی نمازیں پڑھنی ہیں، باقی نمازیں نہیں پڑھتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے تم پہلے مسلمان تو ہو جاؤ، اسلام تو لا لو۔ ایک شخص آ کے کہنے لگا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آقا میں آپ کو دیکھا ہوں، آپ کے اخلاق کو دیکھا ہوں، بس مجھے نہیں معلوم اللہ کون ہے، مجھے نہیں معلوم آخرت کیا ہے، وہ تمام چیزوں کو تو میں نہیں جانتا، صرف آپ پر ایمان لاتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم یہ ایمان تو لا لو، تم مسلمان ہو تو جاؤ، اندر تو آ جاؤ، پھر ہم تمہیں بنائیں گے، ہم تمہیں بانٹیں گے۔ لیکن آج ہم دیواریں کھڑی کر دی ہیں۔ میں اعلان کہتا ہوں آپ لوگوں کو اچھے طور پر اسلام کی طرف راغب کرے، اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنے کیریکٹر کے ذریعے۔ لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے کہ مسلمان ہونے کے بعد نام بدلنے کی ضرورت ہے، پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں مسلمان ہونے کے بعد نام بدلنے کی ضرورت نہیں، سوائے وہ نام کے جس کے اندر شرک ہو۔ آپ رکھیں، موہن نام رکھے، کوئی چیز کا نام رکھنا ہے رکھے، جتنے غیر مسلموں کے نام ہیں جس میں شرک نہ ہو وہ نام کنٹینیو کرے، کوئی مسلمان پر پرابلم نہیں۔ مسلمان ہونے کے لیے ختنہ کرنا ضروری ہے، یہ غلط بات ہے، ختنہ کرنا چاہیے، لیکن مسلمان لوگوں کو ڈرا رہے ہیں، پورے پرابلم سامنے لا رہے ہیں کہ مسلمان ہو جائے تو تمہیں نام چینج کرنا ہے، پورے ڈاکومنٹس میں پریشانی ہوگی، لہذا چھوڑ دیا۔ مسلمان ہو گئے تو تمہارا نکاح ٹوٹ جائے گا، وہ ڈر کر کے نہیں کر رہا ہے۔ مسلمان ہو گئے تو تمہاری اولاد چھوٹ جائے گی، یہ ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، ڈرا رہے ہیں ہم سے۔ پہلے تو مسلمان بناتے نہیں ہیں، اپنے اخلاق و کردار سے سنبھالتے نہیں ہیں۔ یاد رکھیں یہ وقت ہے پوری دنیا کے اندر اخلاق و کردار کے ساتھ اپنے آپ کو اسلام پہ جمائیں اور ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام گلی گلی عام کرے، کوچا کوچا عام کرے، اپنے سے عام کرے، ویڈیو کلپس بھیجے، آڈیو کلپس بھیجے، وہاں پر پرنٹڈ میٹیریل سربراہ کرے، اور لوگوں کے اندر ایک ایک بات حضور نے فرمایا، یہ پوری میڈیا سے ڈرنے اور خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم مسلمانوں کا ہر فرد میڈیا ہے۔ فرمایا بلغوا عنی ولو کان آیا، ایک لفظ معلوم ہوگا، ایک اخلاق کی بات معلوم ہوگی تو دوسروں تک پہنچا دو، پہنچانے کی ذمہ داری تمہاری ہے، دلوں میں اتارنے کی ذمہ داری ہماری ہے۔ اب ماہ ربیع الاول آ رہا ہے، اس بات کا تقاضا کرتا ہے، ہمارے نوجوانوں کو جھنجھوڑتا ہے، استعمال کرے ٹیکنالوجی کا، اور آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، ان کے اخلاق کو، ان کے کردار کو لوگوں کے اندر گھول دے، پیوست کر دے، خود اخلاقی نمونہ ہو کر کے بتلائے، حضور کے سچے غلام ہو کر کے بتائے۔ بہرحال عزیزان گرامی، یہ چند گزارشات تھی جو دل کی گہرائیوں سے آپ تک پہنچانے کی میں نے کوشش کیا ہے۔ ماہ ربیع الاول کی قدر کرے، اس کی تیاریاں آپ سے کرے، جہاں کہیں سیرت کے محافل ہوتے ہیں ذوق و شوق سے خود بھی شریک ہو، نوجوان شریک ہو، اپنی عورتوں کو شریک کرے، اور اس کی جتنی ہو سکے تشہیر کر کر اپنے آپ کو اس سے استفادہ کرائے اور لوگوں تک پہنچائے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔ دعا کی مبین۔